ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کی مدد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے فیضان سے، اولیاء اللہ کی ولایت کے فیضان سے پچھلے جو مسائل تھے پانی کے، اسی کو انشاءاللہ اور ایک بار دہراتے ہیں تاکہ ہم کو اچھی طرح سے یاد ہو جائے۔ تو پانی کے جو مین قسمیں ہیں وہ دو قسمیں ہیں، ایک ہے آب مطلق، آب مطلب پانی، آب مطلق اور آب محیط۔ تو آب مطلق مطلب وہ پانی جو پانی بولنے پہ ذہن میں آ جائے، کسی بھی چیز کا پانی، وہ آب مطلق ہے۔ اور آب محیط جو ہے وہ دراصل بنتا پانی ہے لیکن اب وہ پانی کی شکل میں برقرار نہیں ہے، جیسا کہ شربت ہے، کول ڈرنک ہے، سرکہ ہے، جیسے کوئی بھی لکوڈ چیز ہے جو پانی سے بنی ہے لیکن اب پانی کی شکل میں موجود نہیں ہے، وہ آب محیط ہے۔ تو آب محیط دراصل استعمال میں نہیں آتا، وضو کے لیے بھی اور غسل کے لیے بھی، اور آب مطلق وضو کے لیے اور غسل کے لیے، صفائی کے لیے آتا ہے۔ آب محیط جو ہے وضو اور غسل کے لیے استعمال نہیں ہوتا لیکن اس کو کسی چیز کو صاف کرنے کے لیے لیا جا سکتا ہے، نہیں کپڑے وغیرہ صاف کرنے کے لیے لیا جا سکتا ہے۔ تو ہم بات اصل مین جو کریں گے آب مطلق کی کریں گے۔ تو آب مطلق میں بھی دو قسم ہیں، ایک ہے آب جاری، ایک ہے آب راکد۔ آب راکد میں بھی دو قسمیں ہیں، ایک ہے آب کثیر، آب خلیل۔ اور آب کثیر میں بھی دو قسمیں ہیں، جس میں جو ہے ایک ہے آب مستعمل اور آب غیر مستعمل۔ تو ہم ایک کے بعد ایک اس کو سمجھیں گے۔ آب مطلق تو عام پانی ہو گیا، اس میں دو قسمیں ہیں، آب جاری۔ آب جاری کیا ہے؟ آب جاری ہر وہ پانی کو آب جاری کہیں گے جس میں ایک چھوٹا سا تنکا ڈالنے پہ پانی کے بہاؤ سے وہ بہہ جائے، اس کو آب جاری کہیں گے۔ یعنی کوئی ہلکی چیز ڈال دیں تو آپ پانی کے پریشر سے اس کو بہنا چاہیے، اگر وہ پانی کا تنکا پانی کے پریشر سے بہہ رہا ہے تو وہ آب جاری کہلائے گا۔ نہر کا پانی، دریا کا پانی، چشمے کا پانی، یہ سارے آب جاری ہیں۔ اور حدیث کے مطابق سمندر کا پانی بھی آب جاری ہے۔ سمندر کا پانی بہتا ہوا نہیں ہے، جو سمندر میں لہریں آتی ہیں وہ ہوا کے پریشر سے آتی ہیں، لیکن اس کی مقدار اتنی زیادہ ہے کہ اس کو بھی حدیث کے مطابق وہ بھی آب جاری میں کہلائے گا، یعنی کہ وہ بھی آب جاری ہے، حالانکہ بہتا ہوا نہیں ہے، وہ ٹھہرا ہوا ہے، لیکن کثیر تعداد اتنی ہے کہ وہ بھی آب جاری میں ہے گا۔ اب آب راکد کیا ہے؟ آب راکد وہ ہے جو ٹھہرا ہوا پانی کم تعداد میں ہے، وہ آب راکد، رکا ہوا، کسی ٹینک میں ہے، کسی بوٹل میں ہے، کسی بکیٹ میں ہے، وہ سارا کیا ہے؟ آب راکد ہے۔ اب آب راکد میں بھی آب کثیر ہے، آب خلیل ہے، یعنی کہ ٹھہرے ہوئے پانی میں بھی بہت بڑی تعداد میں بھی پانی ہوتا ہے، کم تعداد میں بھی ہوتا ہے۔ مطلب تالاب ہے، وہ پانی آب جاری نہیں ہے، ٹھہرا ہوا پانی ہے، لیکن اس کی تعداد کیا ہے؟ اس کی بڑی مقدار کیا ہے؟ بڑی ہے، تو اس کو آب کثیر کہتے ہیں۔ اب کسی بکیٹ میں ہے تو وہ کیا ہے؟ آب خلیل ہے، کم پانی ہے۔ تو آب راکد ٹھہرے ہوئے پانی میں دو قسمیں ہیں، آب کثیر، آب خلیل۔ تو آب کثیر کس کو کہتے ہیں؟ کہ مفسرین جو فقہ بتاتے ہیں اپنے کو کہ اس کی جو میجرمنٹ ہے وہ 225 فٹ ہونی چاہیے، لمبائی اور چوڑائی کو اگر ضرب دیں گے تو 15x15 اگر ہوگا تو وہ 225 فٹ ہو جاتا ہے۔ تو اگر کوئی بھی تالاب یا جہاں پر بارش کی وجہ سے پانی جمع ہو گیا، یا ٹینک یا ہاؤس جو بھی لے لیا، سمپ یا اوور ہیڈ ٹینک جو بھی لے لے، اگر اس کا میجرمنٹ کرنے پہ اگر وہ 225 فٹ سے بڑی ہے تو وہ آب کثیر کہلائے گی، اور کوئی بھی چیز جو 225 فٹ سے کم ہے وہ آب خلیل کہلائے گی۔ تو مکہ مسجد میں یا اور مساجد میں جو پرانے زمانے میں ہاؤس ہوتے تھے، تو وہ اگر اس کی جو لوگ بناتے تھے اس کے حساب سے، فقہ کے حساب سے 225 فٹ یا اس سے زیادہ ہوتے تھے۔ تو وہ ہے ٹھہرا ہوا پانی، راکد، آب راکد ہے، لیکن وہ اتنے سائز میں اتنا بڑا ہے کہ وہ آب کثیر ہے۔ تو آب کثیر کا شمار بھی آب جاری میں ہوتا ہے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل سے آب راکد ہے لیکن آب کثیر ہونے کی وجہ سے اس کا بھی شمار آب جاری میں ہوتا ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی آب کثیر ہے، یعنی کہ آب خلیل ہے، اس میں اگر آپ انگلی بھی ڈال دیں، یعنی بے وضو شخص اگر وہ بکیٹ میں انگلی ڈال دے تو سارا کا ساری پانی جو ہے نا، وہ آگے ہم اس کا ایک مثال لیتے ہیں، وہ کیا استعمال شدہ ہو جائے گا۔ استعمال شدہ ہو جائے گا تو پھر وہ وضو یا غسل کے قابل نہیں رہے، پانی صاف ہے، پاک ہے، لیکن مستعمل ہو گیا، استعمال شدہ ہو گیا۔ لیکن جو ہاؤس اتنا بڑا ہے جو 225 فٹ سے زیادہ ہے تو رکا ہوا ہے، لیکن آب کثیر ہونے کی وجہ سے اس میں کوئی ہاتھ بھی ڈال دے یا ڈوب بھی جائے تو وہ پانی گندا نہیں ہوتا، مستعمل نہیں ہوتا، غیر مستعمل، غیر استعمال شدہ ہوتا ہے۔
تو اب بڑے ہاؤس میں دیکھتے ہیں وضو کرنے سے کیا ہوتا ہے، پانی اسی میں گرتا، کلی بھی کر رہے ہیں تو تھوڑے چھینٹے گر جاتے، کتنا بھی آپ احتیاط کرو گرتے، لیکن کیونکہ وہ آب کثیر ہے تو وہ آب جاری میں آ گیا، تو اس سے ہاؤس میں کیا گندگی نہیں ہوتی۔ کب تک گندگی نہیں ہوتی؟ جب تک کہ کوئی چیز گرنے کی وجہ سے اس کا رنگ یا بو یا مزہ، اگر ان تینوں میں سے کوئی بھی چیز چینج ہو گئی، تبدیل ہو گئی، تو وہ ناپاک ہو جائے گی۔ لیکن کوئی چیز آپ دیکھ رہے ہیں گر گئی ہے، لیکن گرنے کی وجہ سے نہ اس کا مزہ چینج ہوا، نہ بو چینج ہوئی، نہ ہی اس کا کلر چینج ہوا، تو وہ پاک کہلائے۔ آب جاری کا بھی وہی ہے، کوئی نہر، کوئی دریا، کوئی جو سمندر ہے، سمندر میں تو پاسبل ہی نہیں ہے، لیکن کوئی نہر میں دیکھ رہے ہیں آپ، چشمے میں دیکھ رہے ہیں کہ کوئی چیز گر گئی گندگی، لیکن گرنے کی وجہ سے اس دریا کا پانی، اس نہر کا پانی نہ ہی گندا ہوا، نہ اس کا رنگ چینج ہوا، نہ بو چینج ہوئی، نہ مزہ چینج ہوا، تو وہ پاک کہلائے گا۔ ہاں اگر اتنی تعداد میں گر گیا کہ نہر کا پانی بھی مطلب کلر چینج ہو گیا، یا مزہ چینج ہو گیا، یا بو چینج ہو گئی، تو جب تک وہ پانی بہہ کے نیا پانی نہ آ جائے تب تک وہ پانی ناپاک کہلائے گا۔ تو اگر تین کنڈیشن سے کوئی ایک کنڈیشن دکھ رہی تو وہ ناپاک ہے، اگر نہیں ہے وہ کنڈیشن، گندگی دیکھے آپ لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہ مزہ، نہ بو، نہ رنگ ہوا، تو وہ پانی پاک ہے۔ تو آب جو راکد ہے مگر آب کثیر ہے یعنی حوض ہے، اس کا بھی مسئلہ یہی ہے آب جاری کی طرح، اس میں کوئی چیز گر گئی دیکھ رہے ہیں آپ، لیکن اس جگہ اس چیز کے گرنے سے نہ ہی رنگ چینج ہوا، نہ بو، نہ مزہ، تو وہ پانی پاکی کہلائے گا۔ تو ہر پانی میں جو ہے نا، جتنے بھی ہم مثال لیے ایگزامپلس کہ جاری ہے، راکد ہے، خلیل ہے، کثیر ہے، ان سب میں بھی دو قسمیں ہیں، ایک پاک پانی، ایک ناپاک پانی۔ اگر کوئی چیز گر گئی تو وہ ناپاک ہو گیا، اور جو نہیں گری، بو مزہ چینج نہیں ہوا، تو وہ پاک ہے۔ لیکن اس میں بھی دو قسم، پاک پانی میں بھی دو قسمیں ہیں، ایک پاک ہو گیا، ایک ناپاک ہو گیا۔ ناپاک تو ہم دیکھ لیے، تین چیزیں چینوں سے ناپاک ہوتا، نہیں ہوئے تو پھر پاک ہے پانی۔ اب پاک پانی میں بھی دو قسمیں ہیں، مستعمل اور غیر مستعمل۔ مستعمل مانے استعمال شدہ، غیر مستعمل مانے جو استعمال نہیں ہوا۔ تو آب خلیل میں، جو کہ اس کی سائز 225 فٹ سے کم ہے، ٹینک ہو، بکیٹ ہو، جو بھی ہاؤس ہو، جو بھی باتھ ٹب ہو، جو بھی ہو، اس میں اگر بے وضو شخص یا جنابت والا شخص انگلی بھی ڈال دے اپنی، تو پانی کیا ہوتا ہے؟ مستعمل ہو جاتا ہے، استعمال شدہ، ناپاک نہیں ہوتا، پاک ہے پانی، اس کو آپ کپڑے دھونے کے لیے استعمال کرتے، برتن دھونے کے لیے استعمال کرتے، لیکن مستعمل ہو گیا، اس سے وضو اور غسل نہیں ہوگا۔ کتنی اہمیت ہے اس سے پتہ چلا اپنے غسل اور مطلب غسل اور وضو کے لیے جو پانی ہے وہ کون سا ہونا چاہیے؟ آب جاری ہونا چاہیے، اور آب جاری میں بھی کون سا ہونا چاہیے؟ پاک پانی ہونا چاہیے، اور پاک میں بھی کون سا ہونا چاہیے؟ غیر مستعمل ہونا چاہیے۔ تو وضو کی مطلب، اور اگر وضو والا شخص ڈال دے تو پانی غیر مستعمل ہے، تو وضو کی اہمیت کا اندازہ ہو رہا، نہیں کرنے اور کرنے دونوں کا اہمیت کا اندازہ ہو رہا اس میں۔ تو پتہ کیا چلا؟ آب راکد میں اگر آب خلیل ہے، اس میں جنابت والا شخص یا بے وضو شخص انگلی بھی ڈال دے تو وہ کیا ہوتا؟ مستعمل ہو جائے گا۔ اب اس کو غیر مستعمل کرنے کا طریقہ علماء بتاتے ہیں کہ اگر بکیٹ ہے یا ٹب ہے وغیرہ، تو اس کو مستعمل کرنے کا، غیر مستعمل کرنے کا طریقہ یہ کہ پانی کو تھوڑا بہایا جائے، یعنی آب جاری کیا جائے، اس کو راکد پانی کو آب جاری کیا جائے۔ کس طریقے سے؟ بکیٹ ہے، بکیٹ کے نیچے نل کھول دیں، تھوڑا پانی بہائیں، اتنی مقدار میں بہائیں کہ آپ مطمئن، آپ کا دل مطمئن ہو جائے کہ اب پانی صاف ہو گیا، تو وہاں تک بہانے کے بعد کیا ہوگا؟ پانی پھر سے غیر مستعمل ہو جائے گا، انشاءاللہ پھر سے وہ وضو اور غسل کے لیے قابل رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا ہے سنا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما، کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما، سننے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما۔ واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔